شہداء ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 11۔ خدایا میں روزے رکھنا چاہتا تھا لیکن ابو نے اجازت نہ دی۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ تیرا ہی حکم ہے کہ والد کی بات مانو، اسی لیے اس پر عمل کروں گا۔ لیکن خدایا میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا ہے۔ میں رو رہا تھا اور خدا سے باتیں کر رہا تھا، اذان کی آواز آنے لگی۔ میرے ابو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے اپنے کان تیز کر لیے کہ دیکھوں ابو کب کمرے میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں تاکہ میں جا کر وضو کروں۔ ڈرتا تھا کہ اگر ابو نے نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیا تو کیا کروں گا، اور اگر بولے کہ ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے ہوں اس لیے ہی نماز نہ پڑھو۔ جو ہی ان کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، میں آہستہ سے کمرے سے نکلا۔ ادھر ادھر احتیاط سے دیکھ رہا تھا کہ کچن میں سے آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر باتھ روم میں جانے لگا کہ دیکھا کچن میں ابو تھے۔ وہ کچن سے باہر آئے، مجھے دیکھا اور بولے، تم تو ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں کنفیوز ہو گیا، پھر بولا شب بخیر، اور بھاگ کر کمرے میں آ گیا۔ دل بہت دھڑک رہا تھا۔ ابو تو نماز نہیں پڑھتے تھے، پتہ نہیں ابھی تک کیوں جاگ رہے تھے۔ اس بار زیادہ انتظار کیا۔ آدھا گھنٹہ اذان ہوئے گزر چکا تھا۔ کچن کی لائٹ بھی بند تھی۔ باتھ روم گیا، وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ اذان ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ کتنی خاموشی تھی ہر طرف۔ میں دوبارہ رونے لگا۔ اتنے مہینوں میں پہلی مرتبہ اتنی دیر سے نماز پڑھ رہا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ خدایا مجھے معاف کر دے، آج تو میں نے روزہ بھی نہیں رکھا۔ میں تمہارے لیے روزہ رکھنا چاہتا تھا لیکن تو نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور میں نے تیری یہ بات مانی ہے۔ مجبور ہوں کہ 15 سال ہونے کا انتظار کروں۔ میں اٹھا اور گیلی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک گلاس پانی چوری چوری کمرے لے جاتا اور صبح اٹھ کر کمرے میں ہی وضو کر لیتا کہ ابو کو پتہ نہ لگے۔ اگر کہیں ان کو پتہ لگتا تو نماز پڑھنے کی اجازت بھی شاید نہ دیتے۔ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ صبح سو کر اٹھتا، ناشتہ بھی نہ کرتا اور صرف ایک گلاس پانی پیتا کہ بس روزہ نہ ہوں، اور افطار تک کچھ بھی نہ کھاتا۔ امی جو لنچ مجھے دیتی وہ میں بچوں میں بانٹ دیتا۔ ایک ماہ صرف ایک ٹائم کھانا کھاتا۔ میرے لیے یہ بھی پریکٹس تھی، میرے لیے نہ کھانے کی پریکٹس، مضبوط ہونے کی پریکٹس، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس۔ ورزش کی کلاس تھی، اس کے بعد پیاس سے برا حال ہو گیا، وہیں ٹھنڈی ریت پر لیٹ گیا۔ ورزش کے استاد میرے پاس آئے اور بولے، اٹھو، جا کر پانی پیو۔ مجھ میں اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ پھر بولے، جب ہمت نہیں ہوتی تو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اگر خدا نے تمہیں روزہ رکھوانا ہوتا تو 10 سال میں ہی واجب کر دیتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت میری حالت کی وجہ سے روزے اور رمضان کی حرمت پر حرف آ جائے گا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ استاد
ہم زیادہ مضبوط ہیں یا لڑکیاں؟ وہ ہنسنے لگے۔ تو اللہ نے کیوں لڑکیوں پر روزہ جلدی واجب کیا ہے اور وہ 9 سال کی عمر میں رکھے اور ہم 15 سال کی عمر میں؟ لڑکے تو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اب ہم مرد ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، استاد بولے۔ تھوڑی سی مونچھیں پر بال آ جائے تو کہنا مرد ہو گئے۔ میں بولا، مولوی صاحب کہتے ہیں مرد انسان بدن مضبوط بنانے سے نہیں بنتا، داڑھی مونچھیں سے بھی نہیں بنتا۔ اگر یہ مردانگی کی نشانی ہے تو شمر مضبوط بھی تھا اور اس کے پاس سب کچھ تھا۔ ہم بغیر مونچھوں کے بھی مرد ہو سکتے ہیں۔ اب استاد صرف مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے لگا کہ اب مجھے اور بات نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا استاد جی، میں لباس بدل کر آتا ہوں۔ چشمم به راحت در خون